عزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مقدس کی اخیر سپارے کی اخیر صورتوں میں سورۃ القاریہ میں نے تلاوت کی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جو مسائل ہیں اللہ ان پہ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس کا آخر سپارہ ہی بڑا بہترین ہے۔ کس طرح بہترین ہے کہ اس میں ساری کی ساری بندے کو آخرت بتائی جا رہی ہے، اور آخرت کی زندگی چونکہ بہترین ہے اس لیے میں نے کہا اس پارے کی تلاوت جب آدمی پڑھتا ہے تو سرور آتا ہے۔ الفاظ بھی اللہ نے جوڑ جوڑ کے رکھے، آیات بھی اللہ نے چھوٹی چھوٹی رکھی۔ چھوٹی آیتوں کو دیکھا جائے تو اور لذت آتی ہے پڑھتا جاؤ، الفاظ جب جڑتے ہیں آپس میں تو اور سرور آتا ہے پڑھتے جاؤ۔ قیامت کا تذکرہ اس میں ہوتا ہے تو قیامت کی یاد کی وجہ سے بندہ نیک بن جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کے سامنے نرم ہو جاتا ہے، اور دل کی نرمی بہت بڑی خوبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر آپ کی داڑھی کے بال کچھ سفید ہو گئے، عمر آپ کی اتنی نہیں ہے اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لگتے یہ ہے کہ آپ کوئی پریشان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخیر پاری کی جو صورتیں ہیں سورۃ الشمس اذا الشمس کورت والشمس وضحاها، جن صورتوں میں قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے، جب میں ان کی تلاوت کرتا ہوں مجھے آخرت کی فکر ہو جاتی ہے، جس آخرت کی فکر نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ عمر نے بوڑھا نہیں کیا، آخرت کی فکر نے مجھے بوڑھا کیا، یہ علامات میرے اوپر ظاہر ہو۔ تو یہ آخرت کی فکر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رابطہ دکھاتی رہتی ہے۔ بندہ بات کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، بندہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے اللہ کے سامنے حاضری ہوگی میری۔ ماشاءاللہ بڑی ہمت کی تھی عبدالعزیز بھائی، یہ اپنے گاؤں میں جنازہ 11 بجے پڑھ کے آپ کی مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے واپس آ گئے، اپنا گاؤں بھی چھوڑا اور ماشاءاللہ جمعے کی نماز کی حاضری بھی ساتھ دی، ورنہ ادھر بھی نماز ہوتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں خلوص، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں ثواب کے انبار، کہ میری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال بات یوں عرض کر رہا تھا، آخرت کی فکر بڑی عظیم چیز ہے۔ جہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو سمجھدار آدمی کہتا ہے یہ جرائم، یہ گناہ، یہ زیادتیاں ختم ہونی چاہیے۔ دوسرا کہتا ہے جاہل لوگ ہیں جی، ان کے پاس علم نہیں ہے۔ جب میں نے غور کیا اس بات پر کہ جاہل ہیں تب یہ گناہ کر رہے ہیں، جاہل ہیں تب یہ جرم کر رہے ہیں، تو میرے سامنے یہ بات بھی آئی کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی تھے دنیا میں جنہوں نے علم کے لحاظ سے ایسے لوگ تھے، ایسے ممالک بھی ہیں جن میں تعلیم کو بہت پہلے نمبر پہ رکھا جاتا ہے، جن کے بچے پیدا ہوتے ہوئے بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں اور جدید صورتیں ان کے پاس موجود ہیں، یعنی جہالت تو ان میں نہیں ہے، پھر بھی زنا عام ہے، پھر بھی سود عام ہے، پھر بھی رشوت عام ہے، پھر بھی مسلمانوں کے بارے میں دشمنی، بغض، حسد ان کے اندر زیادہ ہے۔ پتہ چلا یہ جو جرائم ہیں ان کی وجہ جہالت نہیں تھی، اگر جہالت ہوتی تو یہ تو پڑھے لکھے لوگ اتنے بڑے بڑے غلط کام کیوں کر رہے ہیں۔ دوسرا شخص مجھے ملا، اس نے کہا جی غربت ہے،
تب چوریاں ہوتی ہیں، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، اور بھی کئی جرم ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر بھی غور کیا تو مجھے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں، کتنے ایسے بڑے ممالک ہیں کہ مالیت پورے ملک کی جتنی مالیت ہوتی ہے ان کے ایک ایک فرد کے اندر موجود ہے، اتنا مال ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی چوریاں، وہاں بھی ڈکیتیاں، وہاں بھی ظلم، وہاں بھی دباؤ، دکان لے لی اور اس کو بگا دیا، کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ یہ گناہوں کا سبب جہالت بھی نہیں ہے، گناہوں کا سبب غربت بھی نہیں ہے کہ چلو غریب ہوں جی تب سوال کرتا ہوں، چلو غریب ہوں جی تب قرضے لیتا ہوں، چلو غریب ہوں جی تب اس لیے چوریاں کرتا ہوں نا۔ قرآن کے اوپر میں نے نظر رکھی تو قرآن نے کہا غربت اپنی جگہ، جہالت اپنی جگہ، لیکن یہ جو جرائم ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، ڈکیتیاں چوریاں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی فکر بندے کو نہیں مل گئی۔ جس بندے کو آخرت کی فکر مل گئی، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، جب اس کو یہ فکر لگی کہ پوچھنے والا اللہ ہے اور اس بول کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے اور اللہ کے پاس پہنچنے میں میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، یعنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کب ختم ہوتی، تو پھر یاد رکھو چوری نہیں کرے گا، نہیں ملتا کھانا تو کہے گا بھوکا گزارا کر رہا ہوں، چوری نہیں کروں گا، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا، پھر وہ نافرمانیاں نہیں کرے گا۔ اس لیے قرآن نے آخرت کی فکر پہ بہت زور دیا، فرمایا القاریۃ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ، القاریہ کھڑکھڑانے والی، مالقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک مالقاریہ، میرے پیغمبر آپ کے علم میں بھی نہیں ہے کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یہ تو بہت بڑا عظیم دن ہے، یوم عظیم، بہت عظیم دن ہے۔ القاریہ زمین ہل جائے گی تو قاریہ بن گئی، ہل گئی، آسمان ہل جائیں گے، گر جائیں گے، یہ بلندی نہیں رہے گی، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے، تو اس کو کہتے ہیں القاریہ، کھڑکھڑانے، سارا منظر ہی جس نے آگے پیچھے کر دی۔ القاریہ بہن کو بھائیوں سے جدا کرنے والی ہے، ماں باپ سے اولاد کو دور کرنے والی، سوئی ہوئے قبروں میں لوگوں کو جگا دینے والی اور جاگے ہوئے لوگوں کو بھی مار کے میدان محشر میں کھڑا کر دینے والی۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، مالقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، بے شمار نام ہے، ناموں پہ صرف غور کرو۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا والا جو دن آئے گا اس دن کا مالک جو اللہ ہے، اس دن کو قیامت کہتے ہیں، مالک یوم الدین، ادھر یوم الدین کہا۔ ادھر جب میں نے سورت دوسری کھولی، قرآن نے کہا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ سورۃ الواقعہ کہتی ہے واقعہ ہونے والی واقعہ ہوگی، لیس لوقعتها کاذبہ، جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تم نے بادشاہوں کی کسی کو واقعہ کہہ دیا، تم نے دنیا کی چھوٹی سی بیماری کو واقعہ بنا لیا، تم نے چھوٹی سے کسی کو واقعہ بنا لیا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اذا وقعت الواقعہ، اصل جو واقعہ ہے وہ تو تب ہوگا کہ میدان محشر برپا ہوگا۔
اذا وقعت الواقعہ، ایسا واقعہ ہے لیس لوقعتها کاذبہ، جس میں جھوٹ کوئی نہیں، خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، جس کو پست کر دے آنکھیں اٹھا نہیں سکے گا، رافعہ جس کو اونچا کر دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا۔ حافظۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ اور یہ جو بلند پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں، جب زمین ہلنے لگے گی یہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ہوا میں کوڑا کرکٹ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ بست الجبال بسا، رگڑا کھا جائے گی، رجا رگڑا کھاتے کھاتے، خباء منبثا، کوڑا کرکٹ کی طرح بکھر جائے گی۔ کنتم ازواجا ثلاثا، تم تین قسم بن جاؤ گے، کنتم ازواجا ثلاثا، تمہاری تین قسمیں بنیں گی۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال والسابقون السابقون۔ ایک تو بہت ہی پہلے نمبر پہ آنے والے ہوں گے، نمبر 2 دائیں ہاتھ والے ہوں گے، نمبر 3 بائیں ہاتھ والے ہوں گے، 3 گروہ تم بن جاؤ گے۔ پہلا گروہ انبیاء کا ہے جس کے دائیں بائیں کی بات ہی چھوڑ دو، پہلا گروہ تو انبیاء کا ہے، انبیاء کے یاروں کا ہے، انبیاء کی خدمت کرنے والوں کا ہے، اولین، دنیا میں بھی پہلے آئے، قیامت کے نمبر بھی پہلے لے گئے، اولون پہلے نمبر پہ آ گئے، سابقون سبقت لے گئے، سبقت لے گئے، سابق فلاں سابق عہدیدار کیا آگے گزرا ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں سابقون، سبقت کر گئے، آگے نکل گئے، واقعی آگے نکلنے کے یہی لوگ قابل ہیں۔ اس کے بعد والے جب گروہ آئیں گے تو 2 قسم بن جائیں گے، دیکھا جائے گا دائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے تو اصحاب الیمین قرآن ان کو کہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ یہ صحاب یمین کیسے لوگ ہیں بس نہ پوچھو، یہ تو بہت ہی اچھے ہو گئے، 2 دفعہ استعمال کیا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، سب کے پتہ ہے بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے برے بھی آ گئے، کتنے برے گئے، ما اصحاب الشمال پوچھو ہی کوئی نہیں، اتنے برے۔ خالق ہوئی، رازق ہوئی، داتا ہوئی، مشکل کشا ہوئی، ساری طاقتوں کا بادشاہ، جب اس کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دے رہا ہے تو ظاہر ہے اس سے برا پھر کوئی نہیں، سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی اس کو پیدا کرتا تھا، روزی دیتا تھا، زمین دیتا تھا، بیوی بچے دیتا تھا، سب کچھ اللہ دیتا، لیکن جب اللہ کی اس نے نہ مانی، اس کو وہی اللہ بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دے رہا ہے، اللہ محفوظ فرمائے، یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ یہ واقعہ ہے، اس واقعے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَسَلَامٌ لَكَ، جو مقربین لوگ ہوں گے وہ تو سلامتی والے ہو گئے، وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر اصحاب یمین لوگ ہیں، دائیں ہاتھ والے لوگ ہیں، فروح و ریحان و جنت و نعیم، ان کے لیے بھی بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، اور جو آخر میں ہوں گے وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشِّمَالِ، اگر بائیں ہاتھ والے ہوئے تو پھر جہنم اس کا استقبال کر رہی ہے، جہنم کا انتظار ہے، پانی بھی جہنمیوں کا، کھانا بھی جہنمیوں کا، رہنا بھی جہنمیوں جیسا،
ان صحبتوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فکر دیتا ہے قرآن، بندہ فکر کر لے کہ مجھے آخرت کی فکر نصیب ہو جائے، تو فکر کے لیے چند آیتیں آ رہی ہیں۔ القاریۃ ملقاریہ، ادھر نام لیا واقعہ، دوسری جگہ نام لیا مالک یوم الدین، تیسری جگہ قرآن نام لیتا ہے القاریۃ ملقاریہ، بے شمار نام ہے قیامت کے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے پتنگے اپنے غار سے نکلتے ہیں تو کوئی خلا پکڑتا ہے، کوئی دائیں کوئی بائیں سائڈ پکڑ کے گم ہو جاتے ہیں، واپسی کا پتہ کوئی نہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، انسان جب قبروں سے نکلیں گے تو ایسے بکھر جائیں گے جیسے پتنگے بکھری ہوتے ہیں۔ اب بیٹی کو ماں کی فکر نہیں، بہن کو بھائی کی فکر نہیں، بھائی کو بہن کی فکر نہیں، اولاد کو ماں باپ کی فکر نہیں، دوست کی فکر نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ کچھ دیکھ لیا ہوگا۔ چلو بچوں کو تو چھوڑو، دوستوں کو تو چھوڑو، قرآن کہتا ہے تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ پیٹ میں بچہ ہوگا اور ناکی کو دیکھ کے بچے کو گرا دے گی، دودھ پیتا بچہ ہوگا، پیستانوں پہ منہ اس کا لگا ہوا ہوگا اور ناکی کو دیکھ کے بچے کو چھوڑ دے گا۔ اس وقت کو بھی یاد رکھو اور اس وقت کو بھی یاد رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی آتا ہے اور صحابی کے پاس چادر ایسی پکڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھی چادر میں کیا ہے؟ جو پوچھتا ہے اس کو پتہ ہوتا نہیں ہے نا، تب پوچھتا ہے، جب پتہ ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس لیے غیب جاننے والی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی چادر میں کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر قصہ سنو۔ راستے میں آ رہا تھا، چڑیا کا چھوٹا سا بچہ جو اڑنے کے قابل نہیں تھا، میں نے اس کو اپنے پاس اٹھایا، اوپر سے بارش لگی ہوئی ہے اور یہ بچہ نازک حالت میں نے اپنے پاس اٹھایا۔ اتنے میں آگے چلا دوسرا بچہ ملا، اس کو بھی میں نے ساتھ کر لیا، تھوڑا آگے چلا تیسرا بچہ ملا، اس کو بھی میں نے اپنے ساتھ کر لیا۔ اب اوپر سے دیکھتا ہوں چڑیا آ کے میرے سر میں چونچ مارتی ہے بار بار۔ اب بچوں کو چھوڑتا ہوں تو اڑ نہیں سکتے، بارش لگی ہے، اور اوپر والا منظر دیکھتا ہوں چڑیا مجھے نہیں چھوڑتی۔ اللہ کے حبیب میں نے ہاتھ ایسے کرنا تھا، چڑیا اندر آ کے بیٹھ گئی۔ سوچو، میں نے ہاتھ ایسا کرنا ہی تھا، بچے نظر آئے، چڑیا نے کہا مجھے قید پسند ہے، بچوں کی جدائی پسند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے اور جبریل نے مجھے کیا کہا؟ میرے صحابی کہا چڑیا کی جو محبت اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اللہ ارحم بعبادہ، اللہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ چڑیا کی بات تو نے کی، تعجب مجھے بھی آیا، تجھے بھی آیا، کتنی شفقت ہے ماں باپ کی اولاد سے، لیکن ہم جس کے بندے ہیں اس کی نافرمانیاں کتنے کرتے ہیں، ذرا ادھر بھی سوچو، وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اس سے بھی رابطہ رکھیں۔ اب میں نے قیامت کے ساتھ کیسے جوڑا سمجھو، ادھر چڑیا نے قید پسند کی لیکن بچے نہ چھوڑے، ادھر قیامت کی سختی کو دیکھ کے وہی ماں اپنے بچے کو گرا دے گی، دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، وہ دل کر کے ساتھ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اللہ کا انداز ہے، کیسا پرچہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، پہلے ہمیں خوش کیا پاس کون ہے فیل کون ہے،
حالانکہ ساری دنیا پہ نظر دوڑا کبھی آپ کو امتحان سے پہلے پتا نہیں چلتا. اب اللہ کا نظام دیکھو کیا کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ جس کے اعمال میں وزن آ گیا وہ تو کامیاب ہے اور جس کے اعمال میں وزن نہیں آیا وہ ناکام ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جس کے اعمال میں وزن آیا ثقلت ثقیل ہو گیا بھاری ہو گیا ترازو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ زندگی بھی رب نے اس کو دے دی راضیہ پسندیدہ زندگی دے دی راضی ہونے والی زندگی دے دی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا اعمال نامہ ہلکا ہو گیا وزن نہیں آیا بات میں وزن نہیں عمل میں وزن نہیں تول میں وزن کوئی نہیں ہلکا ہو گیا اب اس کا ٹھکانہ حاویہ بن جائے گا. فَأُمُّهُ حاویہ ٹھکانہ اس کا حاویہ ہے. ربا حاویہ کیا شے ہے؟ ہم نے تو جہنم نام سنا ہے. اللہ فرماتے ہیں پورا قرآن پڑھا کر آدھا نہ پڑھا کر پورا قرآن پڑھ. ایک آیت سے مولوی نہیں بنتا 10 سورتوں سے مولوی نہیں بنتا صرف رٹا لگانے سے کام نہیں بنتا. پورا قرآن سمجھ. کبھی آئے گا عذاب جہنم کبھی آئے گا عذاب علیم کبھی آئے گا عذاب عظیم اور کبھی آئے گا سقر کبھی آئے گا جہنم کبھی آئے گا امہ حاویہ. یہ حاویہ بھی جہنم کا نام یہ بھی جہنم کا نام ہے. جیسے قیامت کی بے شمار نام ایسے جنت کے بے شمار نام رب کے بے شمار نام پیغمبر کے بے شمار نام قرآن کے بے شمار نام. اسی طرح جہنم کے بے شمار ناموں میں ایک نام حاویہ بھی ہے. فَأُمُّهُ حاویہ اور آگے خود کہا نار حامیہ. وہ حاویہ وہ آگ ہے حامیہ جو گرم ہو. حامیہ گرم آگ میں جس نے جانا ہے وہ شخص جائے گا جس کے اعمال ہلکے ہوں گے. قرآن نے ادھر کہا ہلکے اور بھاری. سورۃ ملک تبارک الذی سورت جو رات کو پڑھے گا اللہ عذاب قبر سے اس کو بچائے گا. ساری نیت کرو پڑھیں گے انشاءاللہ. سورۃ ملک میں اللہ کریم فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھے عمل کون کرتا ہے؟ میں نے زندگی موت تک دی زندگی دی ہے عمل کرے موت تب دی ہے پتہ چلے اچھے کیا ہیں برے کیا ہیں. کچھ لوگوں کو زیادہ عمل کرنے کا شوق ہوتا ہے زیادہ عمل کرتے ہیں نوافل زیادہ پڑھتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھتے. حج زیادہ کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں کرتے. پیسے زیادہ لگاتے ہیں لیکن صحیح طور پہ زکوٰۃ نہیں دیتے. دین کا کام کرتے تو زیادہ ہیں لیکن صحیح نہیں کرتے. قرآن آپ کو کہتا ہے تول میں وہ چیز وزن آئے گی جو صحیح ہوگی. کیا ہوگی جی؟ پھر سمجھو. ایک آدمی صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے لیکن الحمدللہ پرسکون پڑھتا ہے صحیح پڑھتا ہے حقوق کا صحیح خیال کرتا ہے وضو صحیح نماز صحیح. ایک نماز کی بات کرتی. اب 5 ہی نمازیں ہیں جب تولا جائے گا تو پوری نکلے گی صحیح نکلے گی وزن آئے گا. ایک آدمی 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی ہے وابین بھی ہے سارے نوافل بھی ہیں دن میں 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 10 اور کر لیتا یوں سمجھو. لیکن جب تول آئے گا تو کامیاب ایک بھی نہیں صحیح ایک بھی ادا نہیں ہوئی. اب یہ وزن نہیں جو وزن نہیں جج کو تجربہ ہوتا ہے کہ کوئی مجرم کون ہے وہ آنکھوں سے سمجھ لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی وزن کو بات کو بڑھانے کے لیے سمجھانے کے لیے تسلی کے لیے وہ کہتا ہے 2 گواہ پیش. رب تو رب ہے اس کو تو سب کچھ پتا ہے اس کی عدالت لگی ہے لیکن اللہ کریم پھر بھی بندے کو کہے گا تولو تو جی بھی پتا چلے گا وزن کس. وزن کی بات سنو اگلی بات بھی یاد آ گئی. جب لوگوں کی توجہ صحیح ہوتی ہے نا تو پھر بولنے والے کا بھی دماغ اللہ کھول دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ. یہ مسئلے کی بات ہے. جب لوگ کہیں جلدی جلدی تقریر مقابلے مولوی نماز پڑھ تو پھر اس سے بھی بھول جاتے ہیں. تمہاری رسی میری رسی میں تمہارے پاس کیا بات. تو کیا کہا کہ وزن کی بات. شخص دوڑ کے آئے گا اللہ کریم جی 99 دفتر میرے گناہوں کے 99 دفتر حدیث دفتر کہہ رہی ہے کھول کے بتا سکتا ہوں رجسٹر نہیں کہا
ایک دفتر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 99 دفتر میرے گناہوں کی ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم نے اتنی کی نہیں ہے، ویسے فرشتوں نے لکھ لیے۔ نہیں ربا، میں کوئی پاکستانی تو نہیں ہوں، میں تو صحیح امتی ہوں تیرے نبی کا، میں صحیح بتاتا ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں، بس لکھ دیے۔ اللہ کریم فرمائے گا تو نے تھوڑا کیے ہوں گے، انہوں نے بڑھا چڑھا کے زیادہ کر دی۔ نہیں ربا، سارے میں نے کیے۔ تو نے بھول کے کیے ہوں، انہوں نے زیادہ، ویسے جان بوجھ کے لکھ لی ہو۔ یا اللہ جان بوجھ کے کیے، مانتا ہوں، مجرم جو ہوں، اقراری ہوں۔ اللہ کریم فرمائے گا اچھا یہ پرزہ ہاتھ میں پکڑ، وزن کی بات کر رہا ہوں، دیکھو یہ پرزہ ہاتھ میں پکڑ اور جا کے اس کو تلوا لے۔ عرض کرے گا ربا ایک پرزہ اور یہ اتنے بڑے گناہ، عقل کہتی ہے یہ زیادہ ہے، یہ تھوڑا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا وزن کی بات ہے، تیری تھوڑا زیادہ ہونے کی بات گنتی کی نہیں ہے، جا ایک طرف سے پرزہ رکھے گا، ایک طرف سے 99 دفتر گناہوں کے رکھے گا، یہ گناہوں والا پلٹا اٹھ جائے گا، اللہ کا نام وزن چونکہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ ہے یہ بیٹھ جائے گا۔ اللہ فرمائے گا مبارک ہو، تو بڑا خوش نصیب ہے، تیری نیکیاں ہی زیادہ، اپنی نیکیوں سے تو جنت میں جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وزن۔ اب نمازیں پڑھو، ضرور پڑھو، لیکن اپنی نماز کو صحیح کر کے ادا کرو تاکہ تول میں، وزن میں پورا ہو۔ اللہ کو گنتی نہیں چاہیے، اللہ کو وزن کے اندر اخلاص چاہیے۔ ایک شخص 100 نمازیں پیش کرتا ہے ریاکاری کے لیے، ایک آدمی ایک ہی نماز پیش کرتا ہے رب کی رضا کے لیے۔ اس ایک کو تو تولا جائے گا، 100 کو نہیں تولا جائے گا۔ نہیں تو اٹھاؤ سورۃ کاف، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، مجھے تو اس کی وزن کی ضرورت نہیں، میرے لیے تو کی کوئی نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنْ قَلَّ، دوام ہو، تھوڑا سا عمل ہو، دوام ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن دوام ضرور ہے۔ احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو زیادہ محبوب اعمال میں سے وہ عمل ہے ادومها، جن پہ دوام ہو، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑے کیوں ہو۔ اور پھر اگلا جملہ بھی سمجھو، نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق جس کو نہیں مل رہی، پرانی نماز کا حساب خود کر لو۔ نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق جس کو نہیں مل رہی، بس یوں سمجھو میری پہلی والی نماز میں خلل تھا۔ اپنی نمازوں کی فکر کر لو، آخرت کی فکر جس کو ہوگی وہ انسان اپنی نمازیں بھی ٹھیک کرے گا، وہ انسان اپنا حساب کتاب معاملات بھی وہ درست رکھے گی۔ تو یہ صورتیں رب ذوالجلال نے اس لیے دی۔ ایک گرمی ہوتی ہے نا موسم کی، دیکھو گرمی برداشت نہیں کر سکتے، کہتے جی گرمی بڑی تیز ہے، لیکن چلو بہرحال جو کچھ بھی کیا، اوپر سے کپڑے بھی نکال دیے اور بیٹھ گئے سائے میں کہ چلو گرمی نہ لگے، گزارا کر لیا۔ دوسری گرمی اوپر سے آتی ہے، سورج کے قریب ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، اس سے بھی چلو گرمی تو تیز ہے اس سے، لیکن بچاؤ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ آدمی سایہ ڈھونڈ لے، کسی دیوار کی آڑ میں بیٹھ۔ تیسری گرمی جب لگتی ہے، بدن کی حرارت، بخار، اندر سے بھی گرم، باہر سے بھی گرمی، اب برداشت سے باہر، پھر چلو دوائی وغیرہ لے لیتا ہے، مساموں سے گرمی نکل جاتی ہے، کچھ تھوڑا بہت چین مل جاتا ہے، کتنی گرمی ہو گئی۔ چوتھی گرمی، قرآن 3 کا نام نہیں لیتا، چوتھی کا نام لیتا ہے، نار حامیہ، اس آگ میں جاؤ گے جس آگ کی گرمی جلتی جلتی اس کی ختم نہیں ہوتی۔ آگ ہے تو جلتی تب تو آگ ہے نا، جلے نہیں تو وہ تو آگ نہیں۔ آگ میں تمہیں جانا ہوگا، نہ دنیا کی گرمی کی طرح، نہ سورج کی طرح، نہ بخار کی طرح، بلکہ آگ کی ایسی گرمی جس کے اوپر 500 سال کی مسافت سے چڑیا نہ گزر سکے، تو اندر کیا کرے؟ اور علاج کیا ہے؟ نیکیاں کر لو۔ علاج کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لو۔ علاج کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کر لو، آسان علاج ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم میرا بیان کرنا، آپ سامعین کا سننا، اپنی رضا کے لیے قبول منظور